اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میری ماں ان پڑھ عورت تھی جس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا، وہ گھرداری میں ہی محدود رہتی تھی، مگر اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کوئی روزگار نہ تھا۔ مجھے اپنی بہن بھائیوں کا بھی پیٹ پالنا تھا، والدہ کا بھی خیال رکھنا تھا۔ جب میری والدہ میرے والد کو فون کر کے منتیں کرنا شروع کرنے لگی کہ وہ اخراجات اٹھائیں مگر وہ ٹال دیتے، ان کے ہر بار ٹالنے پر کتنی دیر میری والدہ چھپ چھپ کر روتی رہتی اور حسرت سے آہیں بھرتی تھی۔ اپنی ماں کی بے بسی محسوس کر کے میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گھر کو خود سنبھال لوں گی اور دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، چاہے وہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد میرے والد کو فون کر کے ہم بہن بھائیوں کے اخراجات کے لیے بات نہ کیجیے گا۔ میری والدہ میری بات پر رونے لگی اور بولی کہ مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں بار بار اس شخص سے رابطہ کر رہی ہوں جو مجھے بچوں سمیت چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر یہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں نے اس سے نہ کہا تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے اور تم سب بہن بھائی ناکام رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں خود اب کما کر اپنے بہن بھائیوں کو پالوں گی۔ میری تعلیم بمشکل BA تھی، میرے پاس کوئی بھی ایسی ڈگری نہ تھی کہ میں نوکری کر کے گھر والوں کو پال سکتی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور چھوٹے چھوٹے تعلیمی اداروں میں پڑھا کر چند روپے کمانے لگی۔ وہ وقت ہمارا بہت تنگ تھا، میرے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات مفلسی میں اپنی موت آپ مرتی چلی گئی تھیں۔ ہم لوگوں کا کھانا پینا کم ہونے لگا۔ میرے والد اچھا کاروبار کرتے تھے جب تک ان کی دوسری شادی نہ ہوئی تھی۔ ہم بہن بھائیوں نے بہت اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی، مگر اب موجودہ حالات کی وجہ سے مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی اور میرے بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اور مہنگے اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں داخل کروانا پڑا تھا، اور میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی۔ مگر میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہتے تھے، مگر دن بدن گھر میں بڑھتی مفلسی اور تنگ دستی پر میرا صبر جواب دے گیا۔ میں کسی ایسی جگہ پر نوکری کرنا چاہتی تھی جہاں پر مجھے اتنا پیسہ مل سکتا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بالکل ویسی زندگی دے پاتی جیسی میرے والد ہمیں دیتے تھے۔ مجھے اپنے والد کے یوں بدل جانے کا غم ستاتا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر جینے لگی اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں خوار ہوتی رہتی تھی، مگر میری تعلیم کے مطابق مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی تھی۔ ایک روز آن لائن کسی اچھی نوکری کو تلاش کرتے ہوئے میری نظروں کے سامنے ایک اشتہار گزرا جسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس اشتہار میں لکھا تھا کہ ایک 70 سالہ بوڑھے عربی کو اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک جوان چست لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے وہ اشتہار دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نوکری میں تعلیم کی کوئی قید نہ تھی، انہیں صرف ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو پوری ایمانداری سے اپنا کام کر سکتی۔ حقیقت میں دیکھا جاتا تو یہ کام بالکل مناسب نہیں تھا۔ ایک جوان لڑکی کا کسی بوڑھے کی دیکھ بھال کرنا کوئی معقول کام نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی اور مجھے پیسہ چاہیے تھا، جبکہ وہ بوڑھا بھی اس کام کے بدلے ایک بھاری رقم دینے کے لیے تیار تھا۔ میں نے فوراً اس اشتہار پر موجود نمبر ڈائل کیا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ بوڑھا مختلف زبانیں جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی اور میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا کام پوری ایمانداری سے کروں گی۔ اس بوڑھے نے تھوڑی دیر مجھ سے بات کی اور ساری تفصیلات جاننے کے بعد وہ بولا کہ میں اپنے سارے ضروری کاغذات بھیج دوں، وہ وہاں پر میرے جانے کا انتظام خود کر دے گا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ سب بتایا تو میری ماں بری طرح گھبرا گئی اور مجھ سے بولی کہ کیا تم جانتی ہو کہ وہ بوڑھا کون ہے اور کس قسم کا بندہ ہے؟ تمہارے سر پر تو باپ کا ہاتھ بھی نہیں رہا۔ اگر تم ملک چھوڑ کر جاؤ گی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھاؤ، یہاں تو لوگ جان پہچان کے لوگوں کو بھی بیچ کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب مجھے یہ رسک لینا ہی پڑے گا، زندگی گزارنے کے لیے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، کمائی کرنے کے لیے جو محنت کرنا تھی میں وہ سب کرنے کو تیار تھی۔ مجھے اب یہ بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے ایک بوڑھے کی دور پار خدمت کرنی ہے اور وہ بوڑھا گھر پر اکیلا رہتا تھا، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری والدہ اس بات سے پریشان ہوئی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ پردے میں رہ کر شرافت کی زندگی جی کر ساری زندگی انہیں کیا ملا؟ الٹا جس مرد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اس نے بچوں سمیت لاوارث چھوڑ دیا۔ آج کل ایسی سادہ عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میری ماں میری بات پر گمسم سی ہو گئی۔ میرے اندر میرے والد کی حرکت نے بغاوت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنی اور جلدی اپنے انتظامات کر کے سعودیہ روانہ ہو گئی۔ بوڑھے کا ڈرائیور پہلے سے ہی موجود تھا۔ سعودیہ پہنچ کر میرا دل بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا سفر کیا تھا اور اب میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر میں سب لوگوں سے انجان ہوں۔
اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ میں اس بوڑھے کے گھر پہنچی تو گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک پورا محل نما گھر تھا۔ ڈرائیور مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ویران خالی گھر دیکھ کر میری جان جانے لگی۔ مجھے یکدم پریشانی نے آن گھیرا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے اکیلے اس بوڑھے کی دیکھ بھال کرنا تھی، مگر مجھے لگا تھا کہ گھر پر مزید ملازمین کی موجودگی سے مجھے ڈھارس ملے گی، لیکن یہاں پر تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آگے قدم بڑھائے تو اچانک اس بوڑھے نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ویل چیئر پر ایک 70 سالہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت بدصورت شکل کا تھا۔ اس کا چہرہ چیچک زدہ تھا اور وہ کمزور اور سیاہ رنگ کا مالک تھا۔ مجھے وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، یعنی بہت مشکل اپنے حواس پر قابو پایا اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور بولا کہ تمہارا کمرہ بالکل سامنے والا ہے، تم ابھی جا کر آرام کرو، سفر کی تھکن اتر جائے گی تو کام تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس بوڑھے کے بتائے گئے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں کتنی دیر سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ گھر والوں کو چھوڑ کر آنا میرے لیے پہلے ہی مشکل تھا، مگر یہ کام اور اب اس بوڑھے کی صورت دیکھ کر تو مجھے مزید کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس بوڑھے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اتنے زیادہ پیسے کیوں مل رہے تھے۔ اس بوڑھے کو برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کوئی حسن پرست انسان ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی فطرتاً ہر انسان خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میں بھی اتنی بدصورتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ مجھے اس بوڑھے کے ساتھ ساری عمر نہیں رہنا تھا۔ یہ میرا کام تھا اور مجھے اس کام میں دل لگانا تھا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو یہاں پہنچنے کی اطلاع دی تو وہ بھی پریشانی سے بار بار پوچھنے لگی کہ کیا تم خیریت سے پہنچ گئی ہو اور کیا تمہاری بوڑھے سے بات ہو گئی ہے۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ میں اتنی معصوم اور سادہ لڑکی تھی، اسے آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اطمینان دلایا اور فون بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ شام کو اٹھی تو میں نے اس بوڑھے سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بوڑھے نے مجھے سمجھایا کہ میں اس بوڑھے کو وقت دوں، اسے وقت پر دوا دینی ہے، اسے کھانا پینا مہیا کرنا ہے۔ کام بہت آسان تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بوڑھا بالکل ہی معذور ہوگا، مگر میری سوچ کے برعکس وہ کافی چست لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہر کام پر توجہ دی اور سوچ لیا کہ چند ماہ اس کام کا پیسہ کما کر کسی اور جگہ پر کام کی تلاش کر کے آگے میں چاہوں تو اس بوڑھے کا کام چھوڑ دوں۔ میں اگلے ہی دن سے پوری ایمانداری اور دل جوئی سے بوڑھے کا خیال رکھنے لگی۔ میں جب بھی اس بوڑھے کو دوا پلا رہی ہوتی یا اسے کھانا دیتی تو میں اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی اور یہ بات مجھے بری طرح الجھن میں مبتلا کرتی تھی۔ بے بسی تو یہ تھی کہ میں اس بوڑھے کو یہ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ وہ اپنی نظروں کو لگام دے۔ میں اس کی محتاج تھی۔ پورا 1 ماہ میں نے دل جوئی سے بوڑھے کا خیال رکھا تھا۔ وہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ 1 ماہ بعد جب اس نے مجھے تنخواہ دی تو 5 لاکھ کی خطیر رقم دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ اگر میں اتنی بڑی رقم اپنے گھر بھیجوں گی تو میرے بہن بھائیوں کی زندگی اس زندگی سے بھی کہیں بہتر ہو جائے گی جو زندگی ہمارے والد نے ہمیں دی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں وہ پیسے اپنی والدہ کو بھیجے تھے اور انہیں بار بار ہدایت دی تھی کہ گھر میں اچھی خوراک شروع کریں اور میری بہن بھائیوں کو وہ پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پر آ کے تعلیم کا سلسلہ جاری کروں گی تاکہ میں بھی جلد کسی بہترین نوکری کے قابل ہو سکوں۔ 3-4 ماہ میرے اسی کام میں گزرے تھے جو اس بوڑھے نے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن میرا خوف رفتہ رفتہ دور ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے کبھی تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ زیادہ تر خود باہر ہوا لینے کے لیے چلا جاتا۔ کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ویل چیئر کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا، اس لیے اسے سہارا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسے دوا یا کھانا دینا میرے لیے مشکل کام بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ میں خوش تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں 2-3 سال اس بوڑھے کے ساتھ کام کروں تاکہ میرے گھر کے حالات کافی بہتر ہو سکیں اور تب تک میں اپنی تعلیم بھی پوری کر سکوں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی مجھے اس بوڑھے کے پاس کام کرتے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ اچانک اس بوڑھے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ گھر پر اس کا جو ڈاکٹر آتا تھا اس نے بھی مایوسی سے بول دیا تھا
کہ یہ بوڑھا کچھ وقت کا مہمان ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھا کسی سنجیدہ بیماری کا شکار ہرگز بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس تھا، اور اس سب سے زیادہ فکر تو مجھے یہ تھی کہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد میں کیا کرتی۔ میں نے اندر ہی اندر سوچ لیا کہ میں دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دوں گی، تاکہ اس بوڑھے کی وفات کے بعد میں کسی دوسری جگہ پر کام کر کے اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکوں۔ مگر اچانک ایک روز جب میں بوڑھے کو دوا دے رہی تھی تو اس کا وکیل آیا اور کچھ کاغذات پر دستخط وغیرہ کروانے لگا۔ میں نے حیرت سے بوڑھے کو دیکھا تھا۔ میں صرف ملازمہ تھی، میں اس سے سوال کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر میرے دماغ میں بار بار یہ سوچیں ابھر رہی تھی کہ اتنی دولت جائیداد کا وہ بوڑھا کیا کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی نہ کوئی اولاد تھی، نہ ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے بہت افسوس سے مجھے یہ وجہ بتائی تھی کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے آج تک اس سے کوئی بھی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو تجسس تھا کہ وہ اپنی دولت جائیداد کس کے نام کرنے والا تھا، مگر جب وہ وصیت لکھوا کر فارغ ہوا تو میں نے تجسس لیے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ دولت کس کے نام کروں گا؟ میں اس کے سوال پر ہڑبڑا گئی اور نفی میں سر ہلا کر بولی کہ سر، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ مگر وہ بولا کہ میں جانتا ہوں، انسان کو تجسس تو ہوتا ہی ہے، مرنے سے پہلے میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک وصیت لکھوا چکا ہوں۔ بوڑھے نے ایسا بولتے ہوئے جب مجھے اپنی وصیت بتائی تو میں کتنی دیر سکتہ زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ اس بوڑھے کی وصیت نہایت عجیب تھی۔ میں نے آج سے پہلے کسی شخص کی ایسی وصیت نہیں سنی تھی۔ بوڑھا بول رہا تھا کہ میں نے وصیت کی ہے کہ جو لڑکی میری موت پر میری میت کے ساتھ نکاح کرے گی اسے 1 کروڑ حق مہر دیا جائے گا اور باقی جائیداد فلاحی اداروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ حق مہر کی اتنی بڑی رقم سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ حیرت تو یہ تھی کہ وہ بوڑھا اپنی موت کے بعد ہی نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت مشکل اپنی حیرت چھپائی، ورنہ میں اس بوڑھے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بھلا اس میت کے ساتھ کون لڑکی نکاح کرے گی، لیکن میں نے خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس کے بعد 2-3 دن میں بوڑھے کا خیال رکھتی رہی، مگر میں غیر دماغی رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو دماغ سے ہٹا نہیں پائی تھی کہ بوڑھے عربی کی میت سے نکاح کے بدلے 1 کروڑ کی رقم دی جائے گی۔ میرے دماغ نے مجھے بار بار اکسانے کی کوشش کی۔ ایک میت سے نکاح کرنے کا کوئی نقصان نہیں تھا، اسے جلد دفن ہو جانا تھا اور حق مہر میں مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جانا تھا۔ میرے اندر کا لالچ بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ میری مجبوری میرے آگے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس بوڑھے کی موت کے بعد میری نوکری ختم ہو جاتی اور جانے کیسے اس عربی کی میت سے ملنے والے 1 کروڑ مجھے ملتے۔ میری گھر کی ذمہ داریاں جوں کی توں رہتی۔ پہلے روز میں جس بات پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی، آج تیسرے دن اسی بات پر میرا دماغ مجھے راضی کر رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھے سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ اس کے دفن ہونے کے بعد میں 1 کروڑ کی رقم لے کر واپس پاکستان جا سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہاں جا کر ایک اچھی سی بوتیک کھول کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ میری بدصورت بوڑھے سے جان بھی چھوٹ جاتی اور مجھے پیسہ بھی مل جاتا۔ میں نے غیر دماغی کو محسوس کرتے ہوئے سوچا۔ جب تیسرے روز بوڑھے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف الفاظ میں اسے کہا کہ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ بوڑھے عربی نے موت کے بعد نکاح کی خواہش کیوں رکھی تھی۔ اس پر وہ بوڑھا بولا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی ہوتی، میرا گھر بستا، مگر ساری زندگی مجھے کسی عورت نے نکاح کرنے کے قابل نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راضی ہو جائے گی، کیونکہ ایک میت کے ساتھ نکاح کرنے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، الٹا حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم بھی مل جائے گی اور میری نکاح کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بوڑھا اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر افسوس کی لہر محسوس ہوئی تو میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ اگر وہ زندگی میں مجھ سے بھی مطالبہ کرتا تو میں کبھی بھی اس سے نکاح نہ کرتی، وہ اپنی پوری جائیداد بھی میرے نام کیوں نہ کرتا، مگر میں اس کی موت کے بعد میت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم یہ اعلان اپنے جاننے والوں میں بھی کر دینا، شاید کوئی بھی عورت یا لڑکی میری میت سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے کے بولنے پر میں نے سر ہلا دیا اور 1-2 دن کے بعد پوچھنے پر اسے ٹالتی رہی، مگر میں نے وہ اعلان کسی کے سامنے نہیں دہرایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی ٹالتی تو میں رہی، مگر میں نے تو وہ اعلان کسی کے سامنے نہیں دہرایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری طرح ضرور کوئی نہ کوئی لالچ میں اس بوڑھے کی میت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔
چند روز بعد میں نے اس بوڑھے کو جھوٹ بول دیا کہ میں نے وہ اعلان تو بہت سی عورتوں میں کر دیا تھا مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ میت کے ساتھ نکاح کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ بوڑھا میری بات سن کر مایوس ہو گیا، مگر تبھی میں نے اس سے بولا کہ سر، میں نے آپ کے ساتھ 4-5 ماہ گزار دیے اور آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ آپ نے مجھے ہر ماہ خطیر رقم دی اور مفت رہائش کا کھانا پینا دیا۔ آپ کے احسان کا بدلہ میں اس طرح چکا سکتی ہوں۔ آپ کی میت کے ساتھ میں نکاح کر لوں گی۔ میں ایک ضرورت مند لڑکی ہوں، رقم کی ضرورت بھی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی مدد بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بڑا خوش ہو گیا اور یوں اس نے اپنے وکیل کو بلا کر میرے بارے میں بتا دیا اور اسے ہدایت دی کہ میری میت کے ساتھ جیسے ہی یہ لڑکی نکاح کرے اسے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم اسی وقت دے دینا۔ وکیل بھی مان گیا۔ میں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئی اور اس کے بعد مجھے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسی رات بوڑھے کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی میت پر فوراً سے اس کے وکیل کو بلایا۔ وکیل نے بوڑھے کی میت کے مطابق اس کا نکاح کا انتظام کر لیا۔ نکاح خوار گواہان نے جب یہ بات سنی کہ ایک میت کے ساتھ جوان لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گئے، مگر سب کو پیسے سے غرض تھی جو وکیل ان کو دے رہا تھا۔ یوں میرا نکاح اس بوڑھے کے ساتھ ہو گیا اور مجھے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم مل گئی تھی۔ نکاح کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وکیل بھی وہاں سے جانے لگا تو میں پریشان ہو گئی تو بولی کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے مگر اب جنازہ اور دفنانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو وکیل نے میرے سر پر ایک دھماکہ کیا تھا جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ بولا کہ اس بوڑھے نے نکاح کے ساتھ یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس کو دفنایا نہ جائے جب تک اس کی میت گل سڑ نہیں جاتی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ جس پر میں چلا اٹھی تھی، ایک لاش کے ساتھ میں بھلا کیسے ایک گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی؟ میں نے اس وکیل سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ خوف سے میرا پورا وجود سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اس وکیل سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کیسے اکیلی رہوں گی اس میت کے ساتھ؟ خوف سے میرا وجود تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ 1 کروڑ کی رقم حق مہر میں لے چکی تھی۔ وکیل کہنے لگا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم حق مہر بھی لے چکی ہو۔ اس گھر سے باہر سخت پہرے داری ہے۔ گھر پر ایک ملازمہ رہے گی جو تمہاری نگرانی کرے گی اور تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال خود رکھے گی۔ اس لیے تم اس بوڑھے کو چھوڑ کر بھاگنے کا بالکل بھی مت سوچنا۔ اب تم نکاح کر چکی ہو تو جب تک اس کی لاش سلامت رہتی ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا۔ وکیل مجھے یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں سر پکڑ کر وہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری والدہ کی کال آئی تو میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں بھی وہ سب بتا دیا۔ میری والدہ بری طرح پریشان ہوئی، مجھے بری طرح ڈانٹنے لگی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا کہ لالچ بہت بری بلا ہے اور اب دیکھو 1 کروڑ کے پیچھے تم نے خود کو کس زندان میں قید کر لیا ہے۔ مجھے بھی اب بہت احساس ہو رہا تھا کہ مجھے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اب اس گھر کے ایک کمرے میں ایک لاش کے ساتھ بند کر دی گئی تھی۔ پوری رات میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی اور پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے نیند کی گولی لے کر سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ دن نکلنے پر کھلی تھی۔ میں دوا لینے کی وجہ سے دیر سے جاگی تھی، ورنہ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ میں کچھ دیر اٹھ کر بیٹھی، مجھے خود میں عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ رات بھر موجود رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اس بوڑھے کی میت کا خوف میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر ڈرتے ڈرتے اس بوڑھے کی طرف گئی۔ جا کر دیکھا تو اس کی میت اب بھی وہیں پر اس کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، میں اس بوڑھے کی لاش کے گلنے سڑنے کا انتظار کرتی۔ میرے صبر کا مادہ ختم ہو چکا تھا اور میں نے سوچ لیا کہ چند دن مزید انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انسان کی لاش تو 2 دن سے زیادہ سلامت نہیں رہ سکتی، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وکیل کو اسے دفنانا ہی پڑتا۔ میں نے وہ دن پورا ہی ایک کمرے میں بند رہ کر گزارا اور رکھی گئی ملازمہ مجھے کھانا پینا کمرے میں ہی پہنچاتی رہی۔ غم سے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جلد از جلد اس بوڑھے کی لاش کو جلا دینا چاہتی تھی تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے اور میں یہاں سے بھاگ کر پاکستان واپس چلی جاؤں۔ رات ہوئی تو ملازمہ کھانا بنا کر مجھے دے کر چلی گئی۔ کھانا کھا کر میں ابھی بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا، پھر میں تھک کر سو گئی۔ اگلی صبح میں پچھلی رات کی طرح گہری نیند سوتی رہی اور اگلی صبح بھی میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ مجھے لگا کہ میں تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس حالت سے گزر رہی ہوں۔ میری حالت آج بھی ویسی ہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ مجھے اپنے بستر پر کسی انسان کا وجود محسوس ہونے لگا تھا۔ میری حالت تو بالکل ویسی ہی تھی
ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی موجود تھا۔ مجھے اپنے بستر پر کسی انسان کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ ملازمہ رات کے وقت میرے ساتھ سوتی ہوگی۔ میں تھکن سے کمرے میں بیٹھی رہی۔ بوڑھے عربی کی میت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں روزانہ اس کی لاش کو جا کر چیک کرتی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس کے وجود سے بالکل بھی کوئی بدبو پیدا نہیں ہو رہی تھی، نہ اس کی رنگت پر کوئی فرق آ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی پڑا ہوا تھا جیسے اپنی زندگی میں ہوتا تھا۔ مجھے اس کے راز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری حالت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو میں بے ہوش ہو جاتی اور اگلی صبح جب میں اٹھتی تو پوری طرح تھکن کا شکار ہوتی۔ میرا دماغ الجھنے لگا۔ جب چند دن مزید یہی معمول رہا تو اب میں بری طرح ٹھٹکنے لگی۔ مجھے اب ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ اس گھر میں کچھ عجیب سا تھا۔ اس بوڑھے کی میت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، الٹا مجھے خود میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی جو مجھے بری طرح کھانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس بوڑھے کی موت کا فائدہ اٹھا کر مجھے روزانہ بے ہوشی میں کوئی استعمال کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت خوفناک تھی۔ میں اس گھر سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ ایک روز میں ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ملازمہ سے لڑ پڑی اور میں اس سے چیختے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم روزانہ کھانے میں مجھے کیا ملا کر دیتی ہو، کیونکہ یقیناً وہ مجھے کوئی ایسی دوا کھانے میں ملا کر دے رہی تھی جس کی وجہ سے میں فوراً سو جاتی۔ ایسی کون سی تھکن تھی جو میں رات میں سوئی اگلے دن تک نیند میں پڑی رہتی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس پر ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں آپ کے ساتھ روزانہ کھانا کھاتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ کھانا کبھی نہ کھاتی۔ اس ملازمہ کی بات سن کر میں بالکل چپ ہو گئی تھی، کیونکہ یہی سچ تھا، وہ ملازمہ اور میں ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ملازمہ نے میرے آگے کھانا رکھا تو میں نے بے دلی سے چائے بنا کر لانے کا بول دیا۔ وہ چائے بنانے گئی تو میں نے ٹرے میں موجود چاول کی پلیٹ سے اور کچھ گوشت سالن میں سے نکال کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور خود سوتی بن گئی۔ ملازمہ نے آ کر آدھا کھایا ہوا کھانا دیکھ کر مجھے چائے کا کپ دے کر چلی گئی۔ وہ چائے کا کپ میں نے یوں ہی رکھ دیا اور خود لیٹ گئی۔ رات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا، کوئی دبے پاؤں میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ ملازمہ میرے ساتھ ہی کمرے میں ہوتی تھی۔ میرا خیال بھی غلط تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے کسی مرد کو اپنے قریب آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ مرد میرے ساتھ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اٹھ کر میں نے لیمپ کی روشنی جلا دی۔ روشنی جلنے پر وہ مرد بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ میرے سامنے وہی بوڑھا موجود تھا جسے میں مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ وہ زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چیخنے، رونے اور سوال کرنے پر اس بوڑھے نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ یہ سن کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بے وقوف بنایا تھا کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس نے میری مجبوریوں کو جانا، 2 3 4 ماہ میرا اعتبار قائم کرنے کے بعد اس نے موت کا ڈرامہ رچایا اور مجھے لالچ دے کر نکاح کے جال میں پھنسا لیا اور خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا اور میں نے کروڑ کے لالچ میں اس میت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مگر اب پتہ چلا کہ کیسے اس نے مجھے لالچ کے جال میں پھنسا کر نکاح کرنے پر مجبور کیا اور میں نے اس میت سے نکاح بھی کر لیا۔ مگر مجھے اب پتہ چل رہا تھا کہ بوڑھا کبھی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی میت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنی جوانی میں غوطہ خوری تھا جس کی وجہ سے اسے سانس روک کر رکھنے کی بہت اچھی ٹریننگ حاصل تھی اور میں اس کے ہاتھوں آسانی سے بے وقوف بن گئی۔ وہ مجھے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ اس کی ملازمہ اس کی ہدایت پر روزانہ مجھے کھانا دینے کے لیے آتی تھی۔ اب میں اس بوڑھے کی موت کی دعا کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد ہی مجھے رہائی مل سکتی تھی۔